آج ہم مضمون پڑھیں گے منشیات پر۔ منشیات ایک سماجی لعنت ہے۔ تو اس کی پہلے ہم دیکھتے ہیں تمہید میں دیکھیں کہ اس کی اقسام: شراب نوشی، ہیروئن، جہالت، یہ اس کے مطلب کیا کیا نقصان ہے، والدین کی ذمہ داری کیا ہے، اساس ذمہ داری کیا ہے، یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے بھی میں نے اردو ایسے پہ جو ہے ویڈیوز بنا رکھی ہیں، تو میں اس کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گی، تو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سماج نام ہے افراد کے منظم گروہ کا۔ سماج کہتے ہیں معاشرے کو، یہ ہندی کا لفظ ہے سماج۔ سماج کہتے ہیں افراد کے منظم گروہ کا، جس میں بہت سے افراد مل کر جو ہے رہتے ہیں۔ جب مشترک مزاج مل جل کر معاشرے کے لیے مفید اور مضر کا معیار مقرر کرتے ہیں تو اسے قانون کہا جاتا ہے۔ اخلاقی اقدار کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اخلاقی، اس کو آپ رہنے دیں، یہ شروع کی لائنیں یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے سماجی برائی یا سماجی لعنت سے جو ہے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ منشیات کا استعمال ہے، مطلب نشہ آور جو ہے اشیاء ہیں ان کا استعمال کرنا۔ ظاہر ہے منشیات کی پیداوار نشے میں تبدیل کرنے کا عمل، استعمال کی مختلف صورتیں اور اس کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والے مختلف اثرات بھی اسی کے ذیل میں آتے ہیں۔ کہتے ہیں جب نشہ ہوتا ہے تو نشے جو چیزیں منشیات کی پیداوار ہیں ان کو نشے میں تبدیل کرنے کا عمل ہے۔ استعمال جب ہم کرتے ہیں تو اس کے نقصانات ہیں، تو اس کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تو وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، وثوق کہتے ہیں یقین سے۔ یہ تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ منشیات کا استعمال کس دور اور انسانی تاریخ کے کس مرحلے پر شروع ہوا، تاہم اس کے بعد اثرات پر تاریخ کا جو ہے ہر دور، ہر معاشرہ میں ہر طبقہ متفق رہا ہے۔ مطلب ہر دور، ہر معاشرہ اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ منشیات کا استعمال جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ البتہ انسانی شعور کی معراج نے عصر حاضر میں منشیات کو انسانیت کے لیے ہولناک خطرہ محسوس کر لیا ہے۔ قدرت نے دنیا میں جو مختلف مفید اور مضر اشیاء پیدا کی ہیں، انسان ان اشیاء کے استعمال میں نئے نئے انداز اختیار کرتا رہا ہے۔ ایسے ہی کسی تجربے میں منشیات وجود میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ انسانی ذہن نے اس کا ایک مفید پہلو محسوس کیا، یعنی نشہ تکلیف، درد، غم، ذہنی دباؤ، مطلب ٹینشن وغیرہ اور تشویش کو وقتی طور پر جو ہے کم یا ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہ جب انسان ہم تکلیف میں ہو، درد میں ہو، کوئی غم ہے، کوئی ذہنی دباؤ ہے، مطلب ہمیں کوئی ٹینشن ہے، تو لوگ اس کو ختم کرنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں۔ جب وہ نشہ کرتے ہیں تو وہ اپنے ہوش و حواس جو ہیں کھو بیٹھتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے اپنے درد، غم اور تکلیف جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا دماغ جو ہے کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے نشے کی عادت کا شکار ہونے والے ذہنی مریض بھی شروع میں یہی سمجھ کر یہ بری عادت اختیار کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو کسی مرحلے پر اگر نشے کے نقصانات، تباہی اور بربادی کا احساس ہو بھی جائے تو وہ اسے اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ عادت بن جاتی ہے، اور عادت کو تبدیل کرنا مضبوط قوت ارادے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نشہ ایک ایسی لت ہے، نشہ ایک ایسی عادت ہے جو میں کہوں کہ ایک ناممکن ہے کہ اگر اس کو کوئی اس کا عادی ہو اور اس کو ختم کر پائے۔ یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ نشے کرنے والا جو ہے انسان وہ نشے کو چھوڑ دے۔ منشیات کی مختلف قسمیں، صورتیں اور کیفیات ہیں، یہ اپنی ہر قسم، ہر صورت اور ہر کیفیت میں انسانوں کے لیے نہایت جو ہے مہلک ہے، حد درجہ خطرناک اور ہولناک ہے۔ منشیات انسان کے ذہن، دل، جسم اور اخلاق کے علاوہ اجتماعی معاشرتی زندگی کو بھی اپنے برے اثرات سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ نشے کا جو ہے عادی جو ہے اس کا دل، جسم، اخلاق سب کچھ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ اخلاق تو اس میں سے ختم ہو جاتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ میں کس کو کیا بول رہا ہوں یا میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے نشے کا استعمال کرنے والے جو ہے افراد ہیں در حقیقت بزدل اور کمزور قوت ارادی رکھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات کسی شدید جذباتی یا اضطراری کیفیت میں نشے کی طرف جو ہے راغب ہو جاتے ہیں۔ مگر عام مشاہدہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ شوق، نیا تجربہ یا بری صحبت کا اثر قبول کرتے ہوئے نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر دیکھا جائے، اگر بری صحبت میں اگر کوئی بیٹھا ہے، بری صحبت یہ کہ مطلب وہ خود انسان نشہ نہیں کرتا اور ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو نشے کے عادی ہیں، تو اسے بھی ان قریب وہ نشے کی عادت ڈال دیں گے۔ لت کہتے ہیں عادت کو، کہتے ہیں اس کو بھی نشے کی عادت پڑ جائے گی، کیونکہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ کے معلوم ادوار سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نے بعض جڑی بوٹیوں میں پائے جانے والے خاص سے
نشے کا آغاز کیا، جو زندگی کے دیگر شعبوں میں ترقی ہوتی گئی، منشیات کے نئے نئے ذرائع اور اس کی مختلف شکلیں بھی وجود میں آتی گئیں۔ مطلب جیسے زمانہ بدلتا گیا، منشیات کی جو ہے نئے نئے طریقے، نئی نشہ آور چیزیں جو ہے بنتی گئیں۔ قدیم زمانے میں بھنگ منشیات کا بنیادی اور ابتدائی ماخذ بنا۔ پہلے لوگ بھنگ پیتے تھے، وہ ایک نشہ آور چیز تھی۔ خودرو جڑی بوٹیاں بھنگ اور پوست نشے کے خاص رکھتی ہیں۔ انسان کو جب یہ معلوم ہوا ہوگا کہ ان جڑی بوٹیوں ان کے پھلوں کا استعمال اسے کس قدر تکلیف، درد یا ذہنی دباؤ اور دباؤ کی کیفیت میں کس قدر آرام دے سکتا ہے، تو اس نے ان جڑی بوٹیوں کا بطور منشیات استعمال شروع کر دیا ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نشے کی نوعیت خواہ کچھ بھی ہو، اس کے فائدے وقتی اور کم ہوتے ہیں۔ نشہ وقتی طور پر فائدہ دیتا ہے کہ انسان کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے یا تھوڑی دیر کے لیے آرام لے لیتا ہے، لیکن اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں اس سے غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے نقصانات اور مہلک اثرات جو ہیں دیر پا ہوتے ہیں۔ کسی تکلیف یا میں آرام اور رنج میں راحت محض وقتی ہو سکتی ہے۔ ذہن، جسم، اخلاق، مذہب، یہ سب کچھ جو ہے ان نشہ آور جو نشہ کرنے والا انسان ہوتا ہے یہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ معاشرت اور معاشیات پر اس کے گہرے اور تباہ کن اثرات جو ہے ہمیشہ کے لیے روگ بن جاتے ہیں، اور چونکہ یہ اثرات جغرافیائی حدوں سے آگے نکل پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اس لیے منشیات ایک سماجی لعنت ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہوگا اور اپنے آپ نے ارد گرد اپنے ماحول میں دیکھا ہوگا کہ جو شخص نشہ کرتا ہے اس سے لوگ خوف کرتے ہیں۔ وہ خوف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نشہ کرتا ہے، اس نے اپنے ذہنی آواز جو ہے کھو دی ہیں اور کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ منشیات کے ذیل میں شراب نوشی بھی قدیم زمانے سے معاشرے کو گن کی طرح اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے۔ شراب جو ہے یہ قدیم زمانے اس کا یہ نشہ ہے۔ قرآن شریف میں بھی اس کی مذمت کی گئی ہے۔ مذاہب اور ادیان، الہامی کتب اور انبیاء اور رسل کے ارشادات میں نہ صرف اس کی مذمت کی گئی ہے بلکہ انسان کو اس کے تباہ کن اثرات سے بھی خبردار کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ شراب اور دیگر منشیات کے حوالے سے کسی بھی دین، مذہب، مسلک اور اخلاقی نظام نے ہلکا سا نرم رویہ بھی اختیار نہیں کیا۔ شراب کو اسلام نے ام الخبائث مطلب خباثتوں کی جو جڑ ہے، مطلب برائی کی جڑ ہے، اور قرآن میں واضح طور پر اسے رجس کا قرار دیا گیا ہے اور انسانوں سے کہا گیا کہ اس رجس سے اجتناب کرتے رہو، مطلب دور رہو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ قرآن حکیم نے اس رجس کو ایک شیطانی عمل کہا ہے اور فی الواقع شیطانی عمل ہی اخلاقی نظام کی تباہی کا جو ہے محرک اور سبب ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے خبردار کیا ہے کہ شراب کے وقتی اور محدود فائدے کو دیکھنے والے اس کے وسیع تر دیر پا یقینی نقصان کو بھی مد نظر رکھے۔ جن معاشروں میں شراب کا استعمال عام ہے ان معاشروں کے اخلاقی نظام کی تباہی قرآن کریم کی اس پیشن گوئی کا ثبوت ہے۔ یہ شراب ایک بہت بڑا نشہ ہے، گندا نشہ ہے۔ حشیش، چرس، افیون، گانجا، پوست، ہیروئن اور سگریٹ، ان کے علاوہ نشے کے ٹیکے انسانی تباہی کے عمل کو تیزی سے اس منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سرگرم ہے۔ یہ سارے نشہ آور چیزوں کے جو ہے نام ہیں۔ منشیات کے استعمال سے ذہن، عقل، دل، دماغ نہ صرف مادی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں بلکہ نفسیاتی اور روحانی طور پر بھی ہولناک نتائج جو ہیں برآمد ہوتے ہیں۔ منشیات سے حیاتیاتی طور پر جسم میں ایک توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اعضاء اپنا کام صحیح طور پر نہیں کر پاتے، مطلب جس سے قدرتی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، مطلب اعضاء جو ہیں ختم ہونے لگ جاتے ہیں، ان میں طاقت نہیں رہتی، دل و دماغ جو ہے وہ صحیح طور پر کام نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ منشیات میں پائے جانے والے خاص اور اجزاء بے شمار مہلک بیماریوں کا جو ہے سبب بنتے ہیں، جس کا نتیجہ ہمیشہ ذہنی اخلاقی نتات مطلب گرا ہوا اخلاق، معاشرتی بگاڑ، معاشرے کا بگڑ جانا اور موت کی شکل میں، اور اکثر اوقات کی موت کی طرف نشہ جو ہے لے جاتا ہے۔ نشے کی لعنت کا شکار فرد نہ صرف جو ہے خود تباہ ہوتا ہے بلکہ پورے خاندان کو لے ڈوبتا ہے۔ وارث، رشتہ دار اور دوست ایسے شخص سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں جو نشہ کرتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ شخص تنہائی کا شکار ہوتا ہے۔ جب تنہائی میں جاتا ہے تو وہ شخص تنہائی میں نشے کے حصول میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتا رہتا ہے، جس میں نشہ خریدنے کے لیے چوری، ڈاکہ، قتل، دھوکہ دہی بھی شامل ہے۔ جب وہ تنہائی کا شکار ہوتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ ڈپریشن کہتے ہیں مایوسی کو، اور جب وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو وہ موت کی طرف ہی جاتا ہے۔ اس طرح ایک شخص کا انفرادی عمل نتائج کے معاملے میں لامتناہی بن جاتا ہے۔ منشیات کے عادی افراد دین سے دور اور اخلاقیات سے بے بہرہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ان میں اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت
ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ رشتوں کا احترام و تقدس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہوگا، آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ نشہ کرنے والا جو عادی افراد ہوتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی مار پیٹ کرنے سے بھی باز نہیں آتا، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے عقل و حواس عقل پر پردہ پڑ چکا ہوتا ہے نشہ کرنے کی وجہ سے، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ منشیات کے عادی افراد دوسرے لوگوں کی نظروں میں حقیر و ذلیل بن جاتے ہیں، اور ہر شخص ان سے نفرت کرتا ہے۔ ایسے افراد اپنے آباء و اجداد کی جائیداد نشے میں اڑا دیتے ہیں، زمینیں، کارخانے اور باغات بک جاتے ہیں۔ مطلب یہ ساری حقیقت ہمارے معاشرے کی بتائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ گھر بھی بک جاتے ہیں اور خود فٹ پاتھوں پر قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ نشہ اس قدر بہانا کہ وہ نشے کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو بھی بیچ ڈالتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک گھناؤنی حقیقت ہے کہ نشے کا عادی شخص ایسا کرتا ہے اور ایسا دیکھا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کی موت بھی بھیانک اور قابل رحم ہوتی ہے۔ بعض منشیات کے عادی گھروں میں جھگڑا کرنے اور دیکھیں نا، وہی بات آ گئی، جھگڑا کرنے اور مار پیٹ سے بھی گریز نہیں کرتے، خاندان ٹوٹنے اور طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، بچے رول جاتے ہیں، گھر بک جاتا ہے۔ غرض منشیات کے نتائج ایک فرد کی ذاتی زندگی پر ہی اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ اس سے گھر، معاشرہ، ملک اور پوری دنیا جو ہے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ وہ نشہ آور شخص معاشرے میں، سوسائٹی میں، گھر میں، ہر طرف رشتہ دار، اس سب کو وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ منشیات کی سمگلنگ مختلف ملکوں کے مابین تنازع کی وجہ بنتی ہے اور خفیہ سازشوں کے ذریعے ایک دوسرے کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ یہ جو خفیہ سازشیں ہوتی ہیں سمگلنگ کی، نشہ آور اشیاء کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچانا، چوری چھپے ایسا کام ہوتا ہے، بھتہ، پولیس کو بھتہ دینا، اور پولیس بھی اس میں ملوث ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ یہ جو ہے، یہ سارا یہ غیر قانونی کام جب ہوتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں لوگوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ منشیات کی سمگلنگ کرنے والے گروہ بے حد خطرناک ہوتے ہیں اور در پردہ سازشوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ حکومتوں کو غیر مستحکم کرنے اور معاشی بحرانوں کے ذمہ دار بھی اکثر یہی کردار ہوتے ہیں۔ یہ منظم گروہ انڈر ورلڈ کہلاتا ہے۔ انڈر ورلڈ مطلب ان کی ایجنسیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات خفیہ ایجنسیوں سے ان کے رابطے اور عالمی سازشیں مشرق سے مغرب تک تمام ملکوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گینگ ہوتا ہے۔ ایک ہو گیا، اس لعنت کا سد باب تبھی ہو سکتا ہے جب اسلامی تعلیمات اور اس کے اخلاقی نظام پر سختی سے عمل کیا جائے۔ والدین، اساتذہ، علماء، اہل قلم اور میڈیا لوگوں میں منشیات کے خلاف شعور بیدار کرے۔ ترقی یافتہ مالک اخلاق سے اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے لائحہ عمل اور احتساب کا ایک مضبوط اور کڑا عمل ہر سطح پر مؤثر انداز سے کار فرما ہو۔ حوالہ جات ہم دیکھتے ہیں آیتوں سے، قرآن سے، حدیث سے، ہم اس کے حوالے دیکھتے ہیں کہ اس کی ممانعت کن الفاظ میں کی گئی ہے۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا گندگی اور شیطانی عمل ہے۔ یہ آیت ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ آپ اس کو مضمون میں شامل کریں اور اچھے نمبر جو ہیں لیں۔ کہہ دو ان دونوں مطلب یعنی شراب اور جوا میں لوگوں کے لیے نفع ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ کہتے ہیں وقتی طور پر شراب اور جوئے کا فائدہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن گناہ جو ہے وہ ان سے نفع سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے کہ آخرت میں ان کو ویسی سزا دی جائے گی۔ شراب ہر شر کی کنجی ہے۔ یہ حدیث ہے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ عادی شراب پینے والے کی دعا شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں جو شراب کا عادی شخص ہے وہ شب قدر میں بھی اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے کہتے ہیں جیسا دوست ہوتا ہے ویسے اس کی دین پر جو ہے انسان ہوتا ہے، کیونکہ دوست کا آئینہ ہوتا ہے۔ شراب فساد کی جڑ ہے، یہ حضرت عثمان کا قول ہے۔ اچھی صحبت تجھے اچھا اور بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ یہ دیکھیں یہ سارے، میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا، غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا۔ یہ شعر ہے۔ ساغر وہ کہہ رہے تھے پی لیجئے حضور، میں ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گیا۔ امید، یہ دیکھیں یہ بھی شعر ہے۔ میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو ایک گونا بے خودی مجھے رات دن چاہیے۔ کہتے ہیں یہ غالب کا شعر ہے۔ غالب بھی نشہ کرتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ غالب شراب پیتے تھے، اور اپنی شاعری میں بھی انہوں نے بارہا اس کا اعتراف کیا ہے۔ غالب یہ کہہ رہے ہیں میں سے غرض نشاط ہے، میں یہاں پہ لفظ میں غلط لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لفظ ہے میں ایسے میم، یہ میں کہتے ہیں شراب کو۔
میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو ایک گونا بے خودی، مجھے رات دن کہتے ہیں، مجھے رات دن جو ہے شراب چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ جو مضمون ہے یہ پسند آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے آپ کے دوستوں کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔